حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بہت سی نیکیاں عقیدے اور عمل کے اعتبار سے سکھائی تھیں اور امت کو تلقین کی تھی، ان میں سے ایک بہت بڑی نیکی آپ نے یہ بتائی کہ پبلک ورک کیا جائے. اور پبلک ورک کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کام کیے جائیں جس میں عام عوام کا نفع ہو. عام عوام میں مسلمان بھی اور غیر مسلم بھی سبھی شامل ہیں، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کوئی تخصیص نہیں فرمائی کہ تم ایسے نیکی کے کام کرو جو صرف مسلمانوں ہی کی حد تک ہیں، بلکہ اس موضوع پر اگر ہم غور کریں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دائرہ کار اتنا وسیع کر دیا کہ جانور بھی اس میں شامل ہوئے، اور ارشاد فرمایا کہ ہر وہ جسم جس میں تر جگر ہے اس کے ساتھ نیکی کرنا یہ اللہ کے ہاں اس کی خوشی کا موجب اور باعث ہے. لہذا انسان مسلمانوں کے ساتھ نیکی کرے، کافر کے ساتھ نیکی کرے، مسلمان مسلمانوں کا اچھا چاہے، غیر مسلموں کا اچھا چاہے، حتیٰ کہ جانوروں کا اچھا چاہے، اور اس کے بھی بعد وہ چیزیں جن میں بظاہر زندگی نہیں ہے، پودے اور فصلیں، ان کا اچھا چاہے، اس میں بھی اللہ نے برکتیں اور خیر رکھی ہے. اور یہ سب کا سب صدقہ تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا. قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے مال میں حق رکھا ہے ان کا جو سوال کریں اور جو محروم ہیں. چنانچہ سوال کرنے والا اپنے سوال میں اپنی ضرورت اور حاجت کو ظاہر کر دیتا ہے، بتلاتا ہے کہ اسے کھانا چاہیے، کپڑا چاہیے، کیا چیز چاہیے، اور جو محروم ہوتا ہے وہ بول تو نہیں پاتا، لیکن اس کا وجود اور اس کے گرد و پیش کے حالات اس بات کی غمازی کرتے ہیں کہ اس انسان کو کیا چاہیے. اسی لیے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، دیکھیے اسلام کی اس تعلیم نے اس دوسری نسل پر کیسے اثر کیا. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اگلی نسل میں یعنی تابعین میں سے تھے، اور انہوں نے ایک پودے کو دیکھا جو خشک ہو رہا تھا. غور کیا کہ اسے پانی نہیں دیا گیا، پانی منگایا اور اس پودے میں ڈالا، اور جو لوگ تھے انہیں کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان کے مال میں سوال کرنے والے کا بھی حق بنتا ہے اور جو محروم ہے اس کا بھی حق بنتا ہے. تو اس پودے کو دیکھو، یہ پانی سے محروم تھا اور اللہ نے اس کا بھی حق رکھا. یہ بتاتی ہے بات کہ اگلی نسل صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بعد جو آئی اس نے اسلامی تعلیمات کو اس طرح سے سمجھا، اور جو کچھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا تھا اور تعلیم دی تھی، نسلوں نے اسے قبول کیا. اور کیسے قبول کیا؟ تو پبلک ورکس میں عام طور پہ جو پچھلے زمانوں میں گنا جاتا تھا وہ نہریں تھیں، سرکار کی عمارتیں تھیں، سرکاری دفاتر بنتے تھے، ان میں کام ہوتا تھا اور عملے کے افراد وہاں بیٹھتے تھے. پل تھے، ندی، نالا، دریا اور نہر کو عبور کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے پل بنانے کو نیکی قرار دیا گیا، اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بہت بڑی نیکی قرار دیا. ایسے ہی شفا خانے تھے، کنویں تھے، ان سب میں اگر آپ ایک اور چیز کو شامل کر لیں کہ صدقات جاریہ جو تھے
کیونکہ صدقہ جاریہ وہ بھی عام مخلوق کے لیے ہوا کرتا تھا، تو اس میں اسلام کی بہت بلند تعلیمات آپ کو نظر آئیں گی۔ انہی چیزوں کو آج ہم رفاع عامہ کا نام دیتے ہیں، اور پبلک ورکس کا اگر خالصتاً اردو زبان میں ترجمہ کیا جائے تو ڈکشنری میں آپ کو نظارات نافعہ کا لفظ ملے گا۔ ان چیزوں میں بہت بڑی نیکی اور بہت بڑا نیکی کا ایک کام کنواں تھا، اور کنواں اب معمولی درجے کی چیز خیال کیا جاتا ہے بہت سے شہروں میں کہ سرکار نے ٹینکیاں بنا دی اور پانی ان میں آ جاتا ہے، اور اب پانی کا ایسا مسئلہ بہت سے شہروں میں نہیں رہا جیسے کہ زمانہ ماضی اور قدیم میں ہوا کرتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی پانی وہی اہمیت رکھتا ہے جو آج سے ہزاروں سال پہلے تھی، اور پانی کے بغیر انسانی زندگی، حیوانات کی زندگی، حتیٰ کہ نباتات کی ناممکن ہے۔ اور عربوں میں چونکہ شدید گرمی پڑتی تھی، صحرا تھے، دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا، اس لیے کنویں کو بہت بڑی چیز خیال کیا جاتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر حدیث میں آیا ہے کہ آپ نے فرمایا سب سے اچھا صدقہ پانی ہے، پانی پلا دے، سب سے بڑی نیکی ہو گئی۔ پانی کی سبیل بنا دے، یہ بہت بڑی نیکی ہو گئی۔ ایسے ہی کنواں کھدوا دیں، یہ بہت بڑی نیکی ہو گئی۔ اسی طرح پانی کے لیے جو پمپس لگائے جاتے ہیں، یہ بہت بڑی نیکی ہوئی۔ اور اب جو واٹر کولر لگا دیے جاتے ہیں، بشرطے کہ ان کا ٹیمپریچر درجہ حرارت مناسب رکھا جائے کہ ایسا پانی ہو جو پینے کے قابل ہو، تو یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ کے ہاں، اور کرنے والا بہت بڑا اجر پائے گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ واٹر کولرز تو لوگ کافی رقم خرچ کر کے لگا دیتے ہیں، مگر ٹیمپریچر اس کا درجہ حرارت اتنا رکھا جاتا ہے کہ پانی اتنا سرد ہو جاتا ہے کوئی شخص اسے پی نہیں سکتا۔ اور ایسے ہی بجلی وقت بے وقت چلی جائے تو وہ نظام اور بھی خراب ہو جاتا ہے۔ بہرحال پانی کے متعلق حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے اچھا صدقہ پانی ہے، اور اسی کے متعلق یہ بھی بتایا گیا کہ پانی کے ذریعے عبادت بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر مذہب میں آپ دیکھیں پانی کو پاک مانا گیا ہے، اور کہیں نہ کہیں کا پانی ایسا مقدس مانا گیا ہے کہ وہ دنیا کے عام پانی سے مختلف ہے۔ ہندو مت میں دیکھ لیں، گنگا نہائے اور گنگا کا پانی بہت پوتر اور پاک سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ہاں، ہمارے ہاں پاکستان میں چکوال کے کچھ کنویں، ان کنووں کا پانی بہت مقدس اور پاک سمجھا جاتا ہے، اور ایسے ہی بالکل مسلمانوں میں زمزم کا پانی پاک سمجھا جاتا ہے، اور وہ حقیقت میں ہے بھی۔ اور اسی طرح عیسائیت میں بھی پانی کو پاک سمجھا جاتا ہے، اور بچہ اس پر پانی ڈالتے ہیں یا رنگ ڈالتے تھے پچھلے زمانوں میں، اب کا تو معلوم نہیں۔ تو پانی کی اہمیت ہر جگہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے پلانے کا بھی حکم دیا اور بتایا کہ یہ سب سے اچھا صدقہ پانی کا کرو۔ اسی لیے جب ہجرت ہوئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مدینہ طیبہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں پانی کی قلت بھی تھی، اور مدینہ منورہ میں پانی کا ہونا ذرا دشوار سے ملتا تھا، اور ایک ہی صاف اور میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ میٹھا پانی بہت سے لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ ایک ہوتا ہے کنواں کھودا جائے اور پانی کا ذخیرہ نکل آئے، لیکن پانی کھارا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پانی کو کہیں جمع کر دیا جائے تو پانی میں ایک خاص طرح کی بو پیدا ہوتی ہے اور اس کا رنگ بدل جاتا ہے، یہ پانی۔ اور تیسری ہوتا ہے کہ آپ تازہ پانی زمین سے، کنویں سے نکالیے اور اسے پیجیے، تو وہ پانی جو جمع شدہ تھا اس سے، اور جو پانی کھارا ہوتا ہے، نمک ملا ہوا ہوتا ہے، جیسے سمندر کا پانی ہوتا ہے، بعض اوقات کنوؤں کا نکل آتا ہے، ان تمام پانیوں سے وہ پانی مختلف ہے جو کنویں سے نکلتا ہے اور آپ پیتے ہیں۔
اس پانی کو میٹھا پانی کہتے تھے، اور اب تو پانی کو بہت زیادہ صاف اور شفاف کر کے پیا جاتا ہے۔ اس لیے کوئی آدمی اگر اس پانی کا خوگر ہو جائے اور اس پانی کو پینے لگے تو پھر اس کے لیے دوسرے پانی کا پینا دشوار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ منرل واٹرز پیتے ہیں جیسے نیسلے وغیرہ کا، ان لوگوں کو عام پانی پلا دیجئے تو کبھی کبھی وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پانی اور پانی میں بھی فرق ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ آئے تو وہاں پر عام طور پر کھارا پانی ملتا تھا۔ یہودیوں نے ایک کنواں کھدوا رکھا تھا اور اس میں پانی صاف پینے کا ملتا تھا، اور اسے بئر روما کہتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا پانی کی قلت ہے تو ایک دن آپ نے فرمایا کہ کوئی ہے جو مسلمانوں کے لیے یہ کنواں خرید کے وقف کر دے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں اس کنویں کو وقف کرتا ہوں آدھا۔ تو ایک دن مسلمان اس سے پانی لیتے تھے اور ایک دن یہودی اس سے پانی لیتے تھے، لیکن مسلمانوں کے لیے وہ پانی پورا نہیں ہوتا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کہ کوئی ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں اگر یہ کنواں وقف کر دے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے 8000 درہم میں وہ کنواں خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت خوش ہوئے اور آپ نے بتایا کہ اللہ نے اس نیکی کا عوض اس کے صدقے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جنت سے نوازا۔ اسی لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا جب باغیوں نے محاصرہ کیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو وہ وقت یاد دلایا اور فرمایا کہ تمہیں یاد ہے ایک وقت ایسا گزرا ہے جب مدینہ منورہ میں پانی میٹھا نہیں تھا، اور اس وقت میٹھا پانی خرید کے میں نے عام مسلمان صحابہ رضی اللہ عنہ پہ وقت کیا تھا۔ یہ جو باغی تھے یہ اگلی نسل تھی، انہوں نے صرف سن رکھا تھا اس لیے انہیں خیال آیا، لیکن انہوں نے گواہی دی اور انہوں نے کہا کہ عثمان رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمان کو پانی کی شدید ضرورت تھی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ جنت خریدی ہے، اور اس میں سے ایک واقعہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ جس وقت مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا تو میں نے اس کنویں کو خرید کر دیا تھا۔ پھر اسی طرح سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو جب علم ہوا کہ اتنا زیادہ اس میں نفع ہے تو انہوں نے کئی کنویں کھدوائے بھی، خود اپنے دور میں بھی اور اس کے علاوہ بھی پیسے خرچ کر کر کے کنویں خریدتے رہے۔ مثلاً بئر صائب تھا، یہ کنواں انہوں نے کھدوایا، بئر عامر تھا، بئر عریس تھا، یہ کنویں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی نے کھدوائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور ان کا اخلاص امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ایسا تھا کہ ہر جگہ سے اچھا اور صاف شفاف اور بہت میٹھا پانی نکلا، کھارا نہیں تھا۔ حتیٰ کہ یہ بئر عریس وہ ہے جس میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے اس کنویں کا پانی پینے کے لیے، اور وہیں آپ کے دست مبارک سے انگلی سے انگوٹھی نکل پڑی اور وہ جا کر اس کنویں میں گر گئی، اور یہ انگوٹھی وہ تھی جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی تھی، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پہنی تھی، پھر سیدنا عمر نے، اور پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ تک پہنچی تھی۔ لیکن اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا اس کنویں کو خالی کرو، اور وہ انگوٹھی چاہیے۔ پانی نکالا جاتا رہا اور انگوٹھی نہیں ملی، حتیٰ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کنویں کے نیچے جو کیچڑ ہے اسے بھی نکال دیا جائے، اور وہ کیچڑ بھی نکالا گیا لیکن وہ انگوٹھی نہیں ملی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا یہ 6واں برس تھا، تو 6 سال کے بعد وہ انگوٹھی گم ہو گئی تھی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اس کے بعد بھی 6 برس تک امیر المومنین رہے۔ تو بئر عریس کا یہ واقعہ ہے، یہ سب کنویں انہوں نے مسلمانوں پر وقف کیے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب سنن نسائی میں اس بات کو تفصیل سے بیان کیا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے
اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی وفات کے وقت موجود ہوتا تو ضرور مجھے کسی صدقے کا حکم دیتی، میں تو اس وقت سفر میں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے اچھی بات یہ ہے کہ تم اپنی والدہ کے لیے ایک کنواں کھدوا دو۔ ابو داؤد وغیرہ میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک کنواں کھدوایا اور انہوں نے اس کنویں کو اپنی والدہ کے لیے وقف کر دیا۔ اسی طرح بہت سے باغات تھے جو انہوں نے وقف کر دیے تاکہ جتنا کچھ بھی اس کا مال آئے وہ سب کا سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایسے ہی ایک ملک تھا، یعنی کنواں تھا، اور وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بنوایا تھا، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں اسے وقف کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سر پہ جب خلافت کا تاج رکھا گیا اور بہت سی چیزیں ان تک پہنچی، یعنی امت کا نظام، حکومت کا نظام، یہ سب چیزیں انہیں چلانی تھیں، تو انہوں نے بڑے اہتمام سے کنویں کھدوائے ہر جگہ پہ تاکہ عام اللہ کی مخلوق کو اس کا نفع پہنچے، اور عام اللہ کی مخلوق پانی کے معاملے میں بالکل پریشان اور بالکل بے حال نہ ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسے کیا، اور ایک تبوک میں کنواں تھا، کچا تھا، بار بار گر جاتا تھا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ابن عریس ایک یہودی تھا، اس کو حکم دیا کہ ہم تمہیں پیسے دیں گے اور اس کنویں ہمارے کو بنا دو، تو اس نے یہ کنواں بنایا تھا۔ اسی طرح عرب ہمیشہ سفر کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں اس سفر کا ذکر کیا ہے، اور اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو امان دی، ان لوگوں کو سفر میں، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اللہ نے خوف سے امن دیا۔ خوف ہوتا تھا سفر میں کہ لٹ جائیں گے اور پٹیں گے، ڈاکو ہیں قتل کر دیں گے، مال لے جائیں گے، یہ سب سفر ہوا کرتے تھے، اور سفر میں یہ خوف بھی سب کچھ ہوا کرتا تھا۔ اور خاص طور پہ ایک بار تو عرب سفر کرتے ہی تھے عمومی طور پہ، اور وہ حج کا احرام انہیں باندھنا پڑتا تھا۔ راستوں میں آرام آسائش کا بہت کم سامان تھا، لیکن خلافت راشدہ کے دور میں مسافروں کے آرام اور آسائش کے تمام سامان مہیا ہو۔ چنانچہ جو لوگ ان راستوں پر سفر کرتے تھے، ہر جگہ مقامی لوگ، دیہات اور گاؤں کے لوگ ان مسافروں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مختلف بستیوں کے لوگوں نے امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے اجازت طلب کی کہ جو قافلے حج کے لیے جاتے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور پھر ان کی واپسی ہوتی ہے، ہم اجازت لینا چاہتے ہیں حکومت سے کہ ہم انہیں پانی پلا دیا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی خوشی کے ساتھ اجازت دی، اور فتوح البلدان میں آتا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان آپ لوگ سرائیں بنوائیں، اور شرط لگا دی کہ جو مسافر ہیں پانی اور سائے کے سب سے زیادہ مستحق ہوں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفا میں جو بحث کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان جتنی بھی آبادیاں تھیں ان میں دو کام بہت اہتمام سے کروائے۔ ایک تو متعدد کنویں کھدوائے تاکہ لوگوں کو پانی کی قلت نہ ہو، اور دوسرا یہ کیا کہ جو کنویں پٹ گئے تھے ان کو صاف کروایا، ان سے مٹی اور جو بھی چیزیں تھیں وہ نکلوائیں، ریت نکلوائی، اور ان کنووں کو دوبارہ سے پھر جاری کیا۔ مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک اور بڑا زبردست کام کیا تھا، اور وہ یہ کہ حرمین شریفین کے درمیان ایسے افراد مقرر کیے جن کا کوئی کام نہیں تھا، بس ایک کام تھا کہ وہ لوگوں کو رستے بتائیں۔ جو کوئی راستہ بھول جائے، صحراؤں میں، ان شاہراہوں میں وہ لوگ گھومتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بھئی کدھر جاتے ہو، کون سا رستہ چاہیے، تو اسے رستے سمجھاتے رہتے تھے، کیونکہ وہاں پر اس زمانے میں اب بھی صحرا میں کوئی آدمی رستہ بھول جائے تو پھر اللہ ہی کا فضل ہے جو اسے بچائے، وگرنہ موت
بہت تیزی سے اس کی طرف چلتی ہے. لوگ مر جاتے تھے، لوگ مر جاتے تھے اور انسانوں اور جانوروں کے ڈھانچے ان صحراؤں میں نظر آتے تھے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ایسے افراد مقرر کر دیے تھے جو افراد صرف راستہ گم ہو جاتا تھا جن لوگوں سے، قافلوں سے، ان کو کنویں والے راستوں کی طرف لے جاتے تھے تاکہ یہ لوگ پانی پئیں اور اپنی منزل کو پہنچیں. مقریضی رحمت اللہ علیہ نے اپنی جو کتاب لکھی ہے تاریخ کی، اس میں انہوں نے اس کا ذکر کیا. اور یہ مہمان خانے، سرائیں سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی نے شروع کی تھی. پھر حرمین شریفین سے انہوں نے اس سلسلے کو بڑھایا اور پھر انہوں نے کوفہ میں بھی ایک مہمان خانہ قائم کیا اور کہا جو بھی سرکاری مہمان آتے ہیں یا جو لوگوں کو بھی کام پڑتا ہے، اگر رات ہو جائے تو بجائے اس کے کہ اپنے گھروں کو لوٹیں اور مشکل میں پڑ جائیں اور سرکاری مہمان خانوں میں قیام کریں. اسی لیے فتوح البلدان وغیرہ میں آتا ہے کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ جو لوگ بھی ہمارے ملک کے اطراف سے سفر کر کے آتے ہیں ان کے لیے ایک مہمان خانہ قائم کر دیا جائے، اور جب تک ان کا کام نہ ہو جائے، حکومت کے ذمے جو ان کا کام ہے، وہ اس مہمان خانے میں رہیں اور کھانا کھائیں، پانی پئیں، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا. اب تک ایسا انتظام نہیں کہ فرض کر لیجئے کسی اسلامی حکومت کے دارالحکومت میں یا جہاں پر لوگوں کا وہ مرکزی شہر ہے وہاں پر کام پڑتا ہے تو حکومت کچھ ایسا بندوبست کر دے کہ لوگ آئیں، رہیں، کھانا کھائیں مفت میں اور حکومت کے مہمان بنیں اور اپنا کام کرائیں اور واپس چلے جائیں. لوگ کہتے ہیں کہ اگر حکومت یہ کرنے لگے تو پھر تو پورے شہروں کے شہر امڑ آئیں گے. ایسے نہیں ہے. ہزاروں نہیں لاکھوں افراد ہیں جن کے پاس کوئی وقت نہیں ہوتا کہ وہ آ کے سرکاری مہمان خانوں میں ٹھہر جائیں. انہیں پیچھے جا کر اپنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں صرف اس لیے کہ اپنا کام جو حکومت کے ذمے ہے وہ کرائیں اور واپس چلے جائیں. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اس چیز کو قائم رکھا اور کوفہ میں انہوں نے بھی اس مہمان خانے کو چلایا. اور وجہ یہی ہوئی کہ باہر سے جو لوگ تجارت کا غلہ لے کے مثلاً آتے تھے، تجارت کی اشیاء لاتے تھے، تو وہ لوگ دوسرے لوگوں کے گھروں میں قیام کرتے تھے. اور عرب اتنے فیاض تھے کہ جو بھی قافلہ شہر میں آتا تھا، تاجر آتے تھے، تو ہر شہر میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے تھے جو بہت خوشی سے ان قافلوں کو اور ان تاجروں کو ویلکم کرتے تھے، اپنے گھر میں بٹھاتے تھے، مفت انہیں کھانا کھلاتے تھے، مہمان نوازی کرتے تھے. اور یہاں تک کہ اتنے فیاض اور اتنے سخی لوگ تھے کہ منڈیوں میں جا کر صدا لگواتے اور منادی کروا دیتے کہ بھئی دیکھیے آپ لوگ اپنے پھل وغیرہ بیچنے آئے ہیں اور جس شخص کے قیام کا بندوبست نہ ہو وہ ہماری حویلی میں آ سکتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان چیزوں کو دیکھتے رہتے تھے. جب ان کا دور آیا تو وہ تو عثمان رضی اللہ عنہ خود بہت بڑے فیاض اور مخیر تھے اور پیسہ مہمانوں پر خوب خرچ کرنے والے تھے. انہوں نے اس مہمان خانے کو وسیع کر دی اور انہوں نے گویا کہ یہ بات کہہ دی کہ بجائے اس کے کہ لوگ آئیں اور ہر شہر میں فیاض اور مخلص عرب انہیں اپنا مہمان ٹھہرا کے ان کی خدمت کریں، وہ کیوں نہ سرکاری مہمان بن جائیں. تو اس طرح رفاع عامہ کی غرض سے انہوں نے یہ کام کیے کہ سرائے قائم کر دی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اس نیکی کو انہوں نے بھی جاری رکھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں حوض بنوا دی اور جہاں انہوں نے دیکھا کہ کوئی چشمہ پھوٹا ہے تو اس چشمے پر انہوں نے مزید کھدائی کروا کے اس چشمے کو اور زیادہ کروا دیا. حوض بہت ہو گئے، چشمے بہت ہو گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں عبداللہ ابن عامر کو رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا عامل مقرر کیا اور انہیں کہا
کہ بصرہ میں لوگوں کو کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے. عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ اس بات کا خیال رہتا تھا کہ لوگوں کو پانی کسی طرح سے پہنچایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا اچھا ذہن دیا تھا کہ وہ حوض اور نہریں بہت کھدواتے تھے اور پورا حساب کرتے تھے کہ نہر کتنی لمبی ہوگی، کتنی چوڑی اور کتنی گہری ہوگی، پانی کہاں سے آئے گا. تو اس اعتبار سے انہوں نے عرفات کے میدان میں بہت سے حوض بنوا دیے. بارش جب بھی ہوتی تھی پانی جمع ہو جاتا تھا، اور جب حج کا موسم آتا تھا اس وقت تک پانی نکھار لیا جاتا تھا، بہت اچھا ہوتا تھا، اور لوگ وہاں پر عرفات کے میدان میں اس پانی سے فائدہ اٹھاتے تھے. اور انہوں نے بہت سی نہریں جاری کی. اسد الغابہ میں جہاں پر صاحب اسد الغابہ ابن اسیر رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کے حالات لکھے ہیں، وہاں انہوں نے یہ بات بتائی ہے کہ متعدد نہریں جاری انہوں نے کر دی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خود ایک نہر کھدوائی تھی اور اس کا نام انہوں نے عین النخل رکھا تھا، اور وہ نہر کئی علاقوں کو سیراب کرتی تھی. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے، انہوں نے بھی یہ کیا، اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی نہریں بہت سی زمینوں میں جن ان کی ذاتی زمینیں بھی آتی تھی انہوں نے سب کو وقف کر دیا، اور لوگوں کو بتایا کہ یہاں جو بھی پانی آتا ہے اس سے وہ فائدہ اٹھائیں. اور 2 نہروں کو انہوں نے مدینہ طیبہ میں نکالا تاکہ اہل مدینہ کو پانی کی کوئی دقت نہ ہو. چنانچہ ایک بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ایک نہر کھدوائی اور ان پر قرض ہو گیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس نہر کے بدلے میں 2 لاکھ دینار دینا چاہے. اصل قصہ یہ تھا کہ وہ نہر اصل میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھدوائی تھی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا دور گزر گیا، اور پھر اس نہر میں مٹی اور پتھروں کی وجہ سے بہت بندشیں لگ گئیں اور پانی اس طرح نہیں چل رہا تھا. تو سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نے اس نہر کو پھر ٹھیک کروایا، پھر پانی کو جاری کروایا. تو معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے قرض دے لیا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ایک نہر جو ٹھیک کروائی ہے یہ آپ ہمارے ہاتھ فروخت کر دیجئے اور 2 لاکھ دینار لے لیجئے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا اور کہا کہ والد نے جو چیز اللہ کے لیے چھوڑ دی تھی، وقف کر دی تھی غریبوں کے لیے، میں اس کو قطعاً فروخت نہیں کروں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خود بھی نہریں جاری کرنے کا اہتمام تھا. اس لیے اگر آپ وہ تاریخ دیکھیں مدینہ منورہ کی تو بہت جگہ ملے گا، وفاء الوفا میں بھی مل جائے گا کہ مدینہ منورہ اور اس کے متصل بہت سی نہریں تھیں، اور اس معاویہ رضی اللہ عنہ کو بہت اہتمام تھا کہ نہریں جاری ہونی چاہیے، لوگوں تک پانی پہنچنا چاہیے اور زمینیں سیراب ہونی چاہیے. قزامہ، ازرق، شہداء، یہ سب نہریں اس معاویہ رضی اللہ عنہ جاری کروائی تھیں. اور خلاصۃ الوفا میں اور وفاء الوفا میں آپ کو اس کا تفصیل سے تذکرہ مل جائے گا. یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہاڑوں میں پتھر لڑکوائے اور گھاٹیاں بند کی، اور ان میں بارش کا پانی جمع ہوتا رہتا تھا اور وہ قدرتی طور پر تالاب بن جاتا تھا، اس میں پانی جمع ہو جاتا تھا. بہت سے پہاڑ ایسے تھے جن کی تہہ میں انہوں نے بڑے بڑے پتھر ڈلوا دیے. اب پانی کے نکاس کی کوئی صورت باقی نہ رہنے دی کہ پانی کہیں سے نکل نہیں سکتا، تو پانی انہی پتھروں میں جمع ہو کے کھڑا ہو جاتا تھا. تو اس کو انہوں نے گویا کہ ایک طرح سے 4 دیواری پتھروں بنا دی. تو جو لوگ اس راستوں پہ چلتے تھے، اونٹ چلتے تھے، جانور اور انسان، سب کو دھیرے دھیرے معلوم ہو گیا کہ فلاں فلاں جگہ پہ فلاں فلاں چشمے ہوتے ہیں یا فلاں فلاں حوض ہوتے ہیں اور ان سے پانی پیا جا سکتا ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک چشمہ خریدا اور اسے وقف کر دیا تھا. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا یہ چشمہ آپ کو معلوم ہے کس کے لیے وقف کیا تھا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنے بھی عیسائی پادری اور وہ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے، ان سارے راہبوں کے لیے یہ چشمہ ہے.
ایسا تعلق تھا مسلمانوں کا پادریوں سے، اور ایسا تعلق تھا مسلمانوں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عیسائیوں سے، اور عیسائیوں میں ان لوگوں سے جو راہب تھے کہ ان کے لیے چشمے وقف کر دیتے تھے کہ اپنے مذہب اور دین کے مطابق یہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو جو کچھ بھی کریں، شرک کرتے ہیں یا کفر کرتے ہیں، لیکن ہیں تو انسان، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے علاوہ باقی بہت سی جگہیں ایسی تھیں جہاں نہروں کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں لوگوں نے، ایک جگہ لوگ تھے، انہوں نے استفاد رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے کچھ نہر کا بندوبست کر دیں، تو استفاد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک اور صحابی سعد بن عمر رضی اللہ عنہ کو اس میں مامور کیا، اور انہوں نے کہا ان لوگوں کے لیے نہر کا بندوبست کرو۔ تو انہوں نے بڑے اہتمام سے کام کیا، لیکن وہ جب نہر نکالی گئی تو اندازہ تھا کہ آگے جائے گی کہاں، تو معلوم ہوا کہ آگے تو ایک پہاڑ آ گیا۔ تو انہوں نے اس پہاڑ پر کچھ کام رکوایا، کچھ کام کر دیا، پھر وہ رک گئے، تو وہ منصوبہ پورا نہیں ہو سکا۔ بعد میں یہ نہر حجاج بن یوسف نے اس پہاڑ کو کٹوا کے جاری کی تھی، لیکن اصل میں یہ سعد بن عمر رضی اللہ عنہ نے چونکہ شروع کی تھی، یا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، اس لیے یہ نہر سعد کی نہر کہلاتی تھی، اور اس کا تذکرہ فتوح البلدان میں مل جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ میں مقرر کیا تھا، اور انہیں بصرہ والوں کو صاف پانی کی بہت تکلیف تھی، حتیٰ کہ بصرہ سے ایک وفد امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور حنیف ابن قیس نے بہت اچھی تقریر کی، اور عمر رضی اللہ عنہ کو اس طرف توجہ دلائی کہ بصرہ میں پانی پینے کا نہیں ملتا، اچھا پانی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو وہاں کے حکمران تھے، ان کے نام ایک حکم بھیجا اور کہا کہ بصرہ والوں کے لیے نہر کھدوائی جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک نہر کا پلان بنایا، اور دریائے دجلہ سے نکال کے وہ ابلا کی نہر انہوں نے جاری کی۔ اس میں سے کچھ حصہ جو تھا بعد میں پٹ گیا تھا، پتھر پڑ گئے تھے، مٹی آ گئی تھی، لیکن پھر اگلے دور میں عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بصرہ کے گورنر مقرر کیے گئے تھے، انہوں نے پھر اس نہر کو دوبارہ جاری کر دیا تھا۔ اس لیے بصرہ والوں کو اس صاف پانی کے پینے کی یہ بہت بڑی سہولت تھی، جو دونوں امیر المومنین عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما نے ان کو پہنچائی تھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر حکم لکھا اور تحریر فرمایا کہ بصرہ والوں کے لیے مزید پانی کا بندوبست کیا جائے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے اس حکم کی تعمیل کی، حضرت معقل رضی اللہ عنہ کو ٹھیکہ دے دیا کہ معقل ایک نہر اور نکالنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم آیا ہے تو نہر معقل کے نام سے وہ ایک اور نہر نکالی گئی۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے جب دور آیا تو انہوں نے اس نہر کو مزید گہرا کروایا، اور پھر حضرت معقل رضی اللہ عنہ ہی کو بلایا کہ اس کا افتتاح کریں، کیونکہ نہر حضرت معقل رضی اللہ عنہ ہی نے بنوائی تھی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کا افتتاح جب ان سے کرایا تو اس کے بعد ایک آدمی کو 1000 درہم دیے اور کہا دریائے دجلہ کے کنارے گھوماؤ، اگر ایک شخص بھی اس نہر کو یہ کہے کہ یہ ریاض کی نہر تو اسے یہ رقم دے دو۔ قصہ یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ریاض کو کہا کہ اس نہر کا افتتاح حضرت معقل رضی اللہ عنہ ہی سے کرانا ہے، کیونکہ اصل میں تو یہ نہر حضرت معقل رضی اللہ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کی رضی اللہ عنہ کے کہنے پہ بنائی تھی، اور انہیں حکم دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے۔ تو درجہ بدرجہ اس طرح یہ نہر چلی تھی۔ اب نہر کو جب کھدوایا گیا اچھی طرح اور بہت زیادہ پانی اس میں آنے لگا تو یہ زیاد کا کارنامہ تھا، لیکن لوگ نہر معقل ہی کہتے تھے،
تو زیاد نے افتتاح کے بعد 1000 درہم اس زمانے کے دیے ایک آدمی کو، اور انہوں نے کہا کہ جہاں سے یہ نہر چلی ہے نا اور جہاں جا کر ختم ہوتی ہے سارا علاقہ گھوم کے آؤ، اگر کوئی ایک شخص بھی ایسا مل جائے جو یہ کہتا ہو کہ یہ زیاد کی نہر ہے یا اس کا کام ہے تو اسے یہ 1000 روپے کی طرف سے تحفہ دے دینا۔ وہ آدمی گیا، رقم واپس لا دی، اور اس نے کہا بچے کی زبان پر معقل کا نام ہے، حضرت معقل رضی اللہ عنہ کی نہر کہتے ہیں، آپ کو کوئی یاد نہیں کرتا۔ تو چپ ہو گیا۔ اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ لوگ اس کام کو حضرت معقل رضی اللہ عنہ ہی کا کام کہیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بصرہ والوں پہ دوسری نہر دے دی، اور انہیں اپنی عمارت کے دور میں ان چیزوں کا بڑا اہتمام رہتا تھا، حتیٰ کہ جب یہ عربوں کا قحط پڑا ہے عام الرمادہ 17 ہجری میں 18 ہجری میں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام صوبوں سے غلہ منگوایا تھا، لیکن شام، دمشق سے مدینہ طیبہ اور مصر سے حرمین شریفین جدہ، یہ علاقہ بہت دور پڑتا تھا، اس لیے غلہ آنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ تو جب دقتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھی نا کہ قافلے جو مصر سے چلے ہیں اور غلے کے قافلے جو شام سے چلے ہیں مدینہ منورہ پہنچنے تک اتنی دیر ہو رہی ہے کہ ڈر ہے لوگ مر جائیں گے بھوک سے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذہن دیکھیے کتنا ثاقب تھا، کتنا صحیح اور تیز کام کرنے والا ذہن تھا کہ انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ یہ دریائے نیل جو ہے اگر سمندر سے ملا دیا جائے تو پھر عربوں میں قحط کا خدشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، ورنہ خشکی کی راہ سے اگر غلہ آئے گا تو بڑی دقت ہو جائے گی۔ مراد یہ تھی کہ دریائے نیل سے جہاز چلیں اور سمندر سے ہوتے ہوئے پھر وہ جدہ بھی آ جائیں تو فوری طور پہ پہنچ جائے گا غلہ یا جو چیزیں بھی۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے فوراً مصر جا کر یہ کام شروع کروایا اور 1 سال کے اندر یہ راستہ انہوں نے بنا دیا۔ طبری نے اس کے برعکس لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمام عمراء اور عمال کے نام غلے کے لیے تحریری حکم بھیجا، تو خود حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے جواب میں لکھا کہ پہلے شام کا پانی بحیرہ عرب میں گرتا تھا، لیکن رومیوں اور عیسائیوں نے اسے بند کر دیا تھا، اگر آپ چاہیں تو مصر کی طرح مدینہ منورہ میں بھی غلہ بہت آسانی سے پہنچے اور بہت سستا ہو، تو میں اس غرض سے اس پرانے راستے کو کھدواؤں اور نہر تیار کر کے اس پہ پل باندھ دوں۔ مصر والوں نے بہت اس کی مخالفت کی، عام لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ سارا غلہ حرمین شریفین چلا جایا کرے گا، ہمارے یہاں غلہ مہنگا ہو جائے گا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کسی کی نہیں سنی اور فرمایا فوری طور پر یہ راستہ تیار کیا جائے اور جہاز چلائے جائیں تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ قحط کی مصیبت سے نجات ملے، اور حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ کام کیا، اور پھر اس کے بعد وہ نہر جو تھی اس کے ذریعے سے جدہ وہ غلہ پہنچنے لگا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عبید اللہ بن زیاد کو خراسان کا گورنر مقرر کر دیا تھا، تو انہوں نے وہاں پر پہاڑوں کو کاٹ کر ایک نہر نکالی۔ اس لیے زراعت کا نظام خلفائے راشدین کے دور میں بہت اچھا ہو گیا۔ انہوں نے خاص طور پہ کنویں اور نہریں کھدوائیں، جیسے آج کل جن علاقوں میں پانی نہیں ملتا وہاں پر ٹیوب ویل لگائے جاتے ہیں۔ مصر میں آپ کو اندازہ کر لینا چاہیے کہ 1,20,000 مزدور ان کی فہرستیں بنی تھیں اور سارا سال اس کام میں لگے رہتے تھے کہ کنویں کھودیں پانی نکالیں، اور مصر کے خزانے سے ان کی ساری تنخواہیں ہر ماہ یا جس طرح بھی ہوتا تھا کہ ہر ہفتے ادا کی جاتی تھی۔ 1,20,000 مزدور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صرف اس کام پر لگا رکھے تھے کہ وہ کنویں کھودیں اور ان سے پانی نکالیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور ترقی ہو گئی تھی، اور ان کے زمانے میں صرف مدینہ منورہ اور اس کے قرب و جوار میں جو زرعی زمینیں تھیں ان سے وہ 1.5 لاکھ من اور 1 لاکھ ٹن گیہوں اور کھجوریں انہی زمینوں سے نکال لیتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں سیلاب آ گیا
اور وہ سیلاب جو تھا نحشل کے نام سے بہت مشہور ہوا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور خلافت میں پانی آ گیا تھا اور مسجد حرام تک پہنچ گئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جائزہ لیا اور مکہ مکرمہ میں جہاں سے پانی آیا تھا 2 بند بنوا دیے، ڈیمز بنوا دی تاکہ پانی وہاں رکا رہے اور اللہ کا گھر حرم اس سیلاب کے پانی سے محفوظ رہے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خدا کے گھر کو محفوظ رکھا، اللہ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے محفوظ رکھا. انہوں نے اس گھر کی عزت اور احترام کیا اور اللہ نے امیر المومنین سیدنا عمر نور اللہ مرکزہ اور رضی اللہ عنہ ان کا نام محفوظ رکھا، ان کی عزت اور احترام باقی رکھا، حتیٰ کہ ان کے نام کو، ان کے کاموں کو، ان کی تعریف کو اتنا بڑھا دیا کہ وہ ایک گناہگار اور ایک نیک متقی انسان دونوں کے درمیان فرق کی چیز بن گیا کہ جو ان کو برا کہے وہ خود برا ہے اور جو ان کو اچھا کہتا ہے خدا کی رحمتیں اس جگہ پہ اور اس شخص پہ نازل ہوتی. مدینہ منورہ میں ایک چشمہ تھا اور محظور کے نام سے وہ مشہور تھا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ بہت بارشیں ہوئی اور اتنی بارشیں ہوئی کہ پورا مدینہ منورہ ڈوب گیا، پانی پانی تھا ہر طرف. تو انہوں نے اس سال تو برداشت کر لیا، لیکن آئندہ سال آنے سے پہلے انہوں نے ایک ڈیم بنوا دیا اور نے کہا آئندہ اگر پانی آئے گا تو یہ راستے ہیں جہاں سے پانی بند ہو جائے گا اور یہاں پر پانی جمع ہوتا رہے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ان ساری چیزوں میں بہت ذوق و شوق سے حصہ لیتے تھے اور جانتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت بڑی اجر کی بشارتیں دی. خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو مفتوحہ قومیں تھیں، جو صلح کا معاہدہ ہوتا تھا، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہوتی تھی کہ سڑکوں اور پلوں کو تم لوگ بناؤ. چنانچہ کتاب الخراج میں امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب الخراج ہے اس میں یہ آیا ہے کہ نہروں پر ان کو اپنے پیسوں سے پل باندھنا ہوگا. اور یہ بھی آیا ہے تبری میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو معاہدے ہوئے ہیں ان میں تبری میں تاریخ میں آتا ہے کہ ایک معاہدے میں یہ فکر نقل کیے گئے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بھی کاشتکار ہیں، کافر جو زمینوں کے مالک ہیں، حکومت کے ساتھ ان کا معاہدہ یہ ہے کہ یہ سڑکیں بنائیں گے، دریاؤں اور نہروں پر پل باندھیں گے، بازار لگائیں گے، کھیتی باڑی کریں گے اور وہ راستے سب کے لیے عام ہوں گے، یعنی مسلمان بھی اس پہ چل سکیں گے، کافر بھی چل سکیں گے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا خیال تھا ان چیزوں کا کہ سرکاری کاموں کے لیے جتنی عمارتیں ہونی چاہیے تھیں غالباً سب کی سب ان کے زمانے میں بن گئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں سب سے پہلے غالباً بصرہ میں انہوں نے دارالعمارہ بنوایا تھا. اس لیے عتبہ بن غزوان نے جب بصرہ کو آباد کرنا چاہا تو اس کے ساتھ دہنا ایک مقام تھا، وہاں پر ایک مسجد انہوں نے بنوائی، ایک جیل خانہ بنوا دیا اور ایک دارالعمارہ بھی تعمیر کرا. بصرہ جو تھا اول جب آباد ہوا ہے تو یہ چھپروں کا ایک مجموعہ تھا، لوگوں نے چھپر ڈال دیے تھے، انہی کے نیچے رہتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جب پہنچے ہیں تو انہوں نے کچے مکانات بنوانے شروع کیے، تو دارالعمارہ کو بھی انہوں نے کچا بنوا دیا اور چھت پہ گھاس ڈلوا دیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے زیاد کے جو بصرہ کا گورنر مقرر کیا ہے تو اس نے مسجد میں اضافہ کیا اور دارالعمارہ کو گرا کر انہوں نے مسجد کو اور توسیع دے دی اور اس کے بعد پھر پہلے سے اچھی عمارت دارالعمارہ کی بنا دی. حضرت سعد رضی اللہ عنہ بھی کوفہ میں ایسے کیا تھا. جب کوفہ آباد ہوا ہے عمر رضی اللہ عنہ کے حکم سے تو انہوں نے بھی وہاں دارالعمارہ بنوایا تھا. پھر زیاد نے اس دارالعمارہ کو توڑوا کے اس سے زیادہ مضبوط اور بہتر ایک بلڈنگ بنوا دی تھی. مکہ مکرمہ میں زمانہ جاہلیت سے دارالندوہ چلا آتا تھا اور یہ سارے بڑے بڑے سردار کہیں بیٹھ کے مشورہ کیا کرتے تھے. اسی دارالندوہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی تجویز بھی آئی تھی. یہی دارالندوہ تھا جو حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے خرید لیا تھا. یہی دارالندوہ تھا جہاں بدر میں جانے کے فیصلے ہوئے تھے
اور اسی دار الندوہ کو بعد میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خریدا تھا اور اسے دار الامارہ بنا دیا تھا. جیل خانے بھی اسی طرح بنے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے دور خلافت میں اس کا آغاز فرمایا تھا اور مکہ مکرمہ میں صفوان ابن امیہ سے ایک مکان خرید کے 4000 درہم اس کی قیمت پڑی تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جیل خانہ بنوا دیا تھا. غالباً یہ پہلا جیل خانہ تھا جو سرکاری طور پہ بنا تھا. پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شریر لوگوں کو سزا دینے کے لیے اور جگہ بھی جیل خانے بنوانے کا حکم دیا. بصرہ کا جیل خانہ عتبہ بن غزوان نے تعمیر کیا تھا اور عتبہ نے دار الامارہ کے متصل اسے بنوایا تھا اور جیل خانہ بھی بانس سے بنایا گیا تھا تاکہ مجرم اتنی جلدی ان چیزوں کو کاٹ کے بھاگ نہ سکے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں عام پبلک کے لیے کچھ عمارتیں اور بھی تعمیر کروائیں. مثلا دار الدقیق یا رقیق، اس میں صرف ان قیدیوں کو رکھا جاتا تھا جو قیدی میدان جنگ سے لائے جاتے تھے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دار الدقیق بھی بنوایا، یعنی سرکاری آٹا گندم کے ذخائر جہاں رکھے جاتے تھے. مدینہ منورہ میں جو جار پر غلہ آتا تھا اس کے رکھنے کے لیے 2 بڑے بڑے محل حضرت عمر رضی اللہ عنہ بنوا دیے تھے تاکہ اگر خدا نخواستہ کہیں قحط کی صورت پیش آ جائے تو یہ گندم یا جو بھی غلہ محفوظ ہے اس سے کام چلایا جا سکے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ایسی روایات آتی ہیں. طبقات ابن سعد میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں بیت المال قائم کر دیا تھا اور اس کی بہت سی روایات بھی آتی ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مستقل شاندار عمارتیں سب سے پہلے تعمیر کروائی تھی جہاں پر پیسے کو رکھا جاتا تھا، مال کو رکھا جاتا تھا. وہ اسٹیٹ بینک جو تھا سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعمیر کروایا تھا. اور کوفہ کا بیت المال جو بنا ہے تو وہ تو اتنا عظیم الشان تھا کہ ایران کے بادشاہوں کی جو عمارتیں تھیں اس کی پختہ اینٹیں اکھڑوا کر منگوائی گئیں اور روزبے ایک بہت اچھا ایرانی مجوسی انجینئر تھا، اس نے وہ تیار کیا اور عظیم الشان محل کی صورت میں کوفہ کا بیت المال بنوایا گیا کیونکہ کوفہ میں آمدنی بھی خوب ہوتی تھی، پیسے بھی خوب آتے تھے، اس لیے بہت بڑی چیز وہ تیار کروائی گئی. بازار لگائے جاتے تھے تاکہ پبلک آئے اور وہاں سے چیزیں خریدے. یہ اب ہمارے ہاں ہمارے اس دور میں دارالحکومت اسلام آباد میں مختلف بازار لگتے ہیں، اتوار بازار ہے، جمعہ بازار ہے، وغیرہ وغیرہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی ہوتا تھا. خلافت کے عہد میں جتنے قدیم بازار تھے وہ بھی قائم رہے. مثلا عکاظ کا بازار تھا وہ قائم رہا. خود صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے بھی متعدد بازار قائم کر لیے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں کوفہ آباد ہوا تو ایک کھلی جگہ بازار کے لیے، مارکیٹ کے لیے مخصوص کر لی گئی کہ بس یہاں پر ہر چیز بکا کرے گی. مصر جب فتح ہوا ہے تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہاں سے خط لکھا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے جامع مسجد مصر کی اس کے ساتھ ایک مکان بہت خوبصورت بنائے تاکہ امیر المومنین جب مصر تشریف لائیں تو یہاں پہ قیام کریں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ میں تو حجاز میں ہوں اور مکان میرے لیے مصر میں بناتے ہو، کیا فائدہ. اور اسد الغابہ نہیں حسن المحاضرہ میں آیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو پلاٹ میرے مکان کے لیے رکھا ہے اس پر ایک بازار قائم کر دو. تو وہاں پر ایک مارکیٹ بنا دی گئی اور اس میں پھر بعد میں غلاموں کی منڈی لگا کرتی تھی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کو بصرہ کا جب گورنر مقرر کیا تو انہوں نے بہت سے قدیم مکانات منہدم کروا کے پورا ایک بازار وہاں قائم کر دیا. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو بہت خیال رہتا تھا لوگوں کی صحت کا بھی. چنانچہ خلافت راشدہ کے دور میں
انہوں نے اپنی خلافت کے دور میں ایک مرتبہ حضرہ ایک گاؤں تھا، وہاں کے باشندوں نے شکایت کی کہ حضرت ہمارے گاؤں میں بہت وبائی امراض رہتی ہیں، گاؤں کا گاؤں مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اچھا تم اس جگہ کو ہی چھوڑ دو۔ لوگوں نے کہا حضرت وہ تو ہماری جنم بھومی ہے، وہاں زندگی گزری، کیسے چھوڑ دیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حارث بن کلدہ کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ کیا اب تدبیر کی جائے؟ وہ لوگ اپنا وطن چھوڑنے کو تیار نہیں، اور ہمارا خیال ہے کہ زمین اگر چھوڑ دیں تو یہ وبا ہم سے نکل جائے۔ حارث بہت مشہور طبیب تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین بات یہ ہے کہ یہاں کی زمین میں نمی بہت زیادہ ہے اور یہاں پر پسو اور مچھر بہت ہو جاتے ہیں، اور یہ وہاں پر وبا پھیلنے کا سبب ہوتے ہیں، جس سے خارش ہو جاتی ہے، جلدی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ تو ان لوگوں کو کچھ کام کرنے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ اس زمین کے قرب و جوار میں چلے جائیں، گھی ہے اور کوار گندل ہے، اسے کھانا چاہیے، خوشبو لگائیں، آپ انہیں منع کریں کہ ننگے پاؤں مت پھرا کریں، اور یہ بھی منع کریں کہ دن کو مت سوئیں۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ان کو درست رکھیں گی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان لوگوں کو خط لکھا اور فرمایا کہ ان تدبیروں پر عمل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت کثرت سے اطباء موجود تھے، کام لیتے تھے۔ معیقیب دوسی رضی اللہ عنہ کو جب کوڑ کا مرض ہو گیا تو ان کے علاج کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت سے حکما کو بلائے، بہت لوگوں کو، اور کہا کہ ان لوگوں کا علاج کرو۔ گھر گھر میں علاج ہوتا تھا، لیکن جہاں تک علم ہے کوئی اسپتال یا شفا خانے کی عمارت نہیں تعمیر کروائی گئی، بلکہ لوگوں کے علاج ہوتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر عموی دور میں یہ چیز اتنی بڑھ گئی تھی کہ ہر جمعے کو جامع مسجد یا جہاں بھی جمعہ ہوتا تھا، اس کے بعد جمعے کی نماز کے بعد سرکاری حکیم اور طبیب بیٹھتے اور سرکار کی طرف سے ساری دوائیاں فراہم کی جاتی، مفت علاج ہوتا تھا، میڈیکل فری تھا۔ خلافت کے زمانے میں حکومت وہ چیزیں مہیا کرتی تھی اور حکما پبلک کا، لوگوں کا علاج کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت خیال اس بات کا رکھا گیا کہ قلعے بنائے جائیں اور ساحلی قلعے بنائے جائیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 17 ہجری میں جو بیت المقدس کا سفر کیا تھا تو حکم دیا تھا کہ جتنی بھی سرحد کی جگہ ہیں یا ہماری سرحدیں غیر مسلموں کے ممالک سے ملتی ہیں، وہاں پر کیمپس بنائے جائیں، اور عبداللہ ابن قیس رضی اللہ عنہ کو اس سارے شعبے کا سربراہ مقرر کر دیا اور فرمایا کہ جہاں بھی ہماری حدود دوسری مملکت سے ملتی ہیں وہاں پر کیمپ تعمیر کر دیا جائے۔ 19 ہجری میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید بن ابو سفیان، جو حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے، ان کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا، تو انہیں فوراً حکم بھیجا کہ تمام قلعوں کی مرمت کی جائے، ٹینٹس بہتر بنائے جائیں، فوجی چھاپیاں بہتر بنائی جائیں، فوجی رکھے جائیں، جتنے بھی لوگ وہاں پر جہاں جہاں دریا لگتے ہیں ساتھ وہاں پر پہرے متعین کریں تو وہ لوگ ہونے چاہیے جو دریا میں تیر سکیں، اور ہمیشہ آگ روشن رکھنے کا سامان کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا تھا کہ دشمن تو کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے، تو اس لیے کبھی بھی رات کو روشنی ختم نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لوگ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی۔ وہ ان کے ان انتظامی کاموں کو دیکھیں کہ وہ انتظامات میں کتنے صحیح انتظامات کرنے والے اور کتنے دورس نتائج پر مشتمل احکامات اور عملی اقدامات اٹھانے والے تھے۔ مصر میں کثرت سے ٹینٹس بنائے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے اور ترقی دے دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہاں تک کر دیا کہ گرمیوں میں فوج کے قیام کی کون سی جگہیں ہوں گی اور سردیوں میں وہ کہاں رہے گی، اور جو ساحلی قلعے تھے جہاں پر سمندر آ کے چھوتا تھا وہاں انہوں نے جاگیریں وقف کر دی فوج کے لیے۔
حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لیکن سب سے زیادہ خیال رہتا تھا کہ سمندروں کی حفاظت کرنی چاہیے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد میں جب یہ لیبیا فتح ہوا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بہت بڑا قلعہ وہاں پر بنا دیا تھا تاکہ بحری حملہ اگر ہو جائے تو ہم لوگ اپنا دفاع کر سکیں. لازقیہ اور ترتوس یہ علاقے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے فتح کیے تھے اور وہاں فوجیں متعین کر دی تھی. رودوس اس کا جو قلعہ ہے یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے خاص طور پہ مدینہ منورہ میں ایک قلعہ بنایا, قصر خل اس کا نام انہوں نے رکھا تھا. اور وجہ کیا تھی کہ مدینہ منورہ میں فوج رہے اور پورے اہل مدینہ اور مدینہ طیبہ کی حفاظت ہوتی رہے, اور اس میں خاص دخل تھا اس تعلق اور محبت کا جو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مصر میں حکم بھیجا کہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے قبرستان الگ الگ کیے جائیں. اس لیے حضرت عمر بن العاص تھے, پھر عبداللہ ابن حذافہ سہمی تھے, عقبہ ابن عامر تھے, عبداللہ ابن حارث زبیدی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تھے جو پہلی مرتبہ ان قبرستانوں میں دفن ہوئے جو عیسائیوں سے الگ قبرستان بنائے گئے تھے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ مصر میں تھے لیکن انہوں نے ایک حمام تعمیر کر دیا تاکہ لوگ اگر کوئی نہانے کی انہیں ضرورت ہے تو وہ پبلک کے لیے جو واش رومز اور ایسی چیزیں ہیں یہاں آئیں اور یہاں پر وہ نہائیں اور یہاں پر وہ اپنی صحت کا خیال رکھیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو خلافت راشدہ کے دور میں ہو گئی تھی اور خلافت راشدہ نے اپنی پبلک کے لیے, اپنی رعایا کے لیے یہ سارے نفع اور فائدے کے کام کیے.